अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर, भी क्या हाल है? तबीयत सुनते बैठे कि अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। भाई ये मैंने आपके पास एक सफर सेंड किया है, काइंडली क्या ये देख के बता सकते हैं किस चीज़ के बारे में? ये मेरे घर से निकला है, मैं चौक ज़ाहिर पीर में रिहायशी हूँ, जिला मेरे खानपुर। ज़ाहिर पीर आता है रहीम यार खान किस उसमें डिवीजन है अहमदपुर अहमदपुर शर्किया बावलपुर से बात करी है हम तो खत्म होते ही साथ का बाद रहीम यार खान और ये आ गया। अभी मेरे पास खाने के लिए आपको अभी बहुत कुछ है, कुछ देर तक जो है ना सरियाद भाई मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ आपके हमारा भाई से चल रहा है झगड़ा। जिस वक्त मैं जेल में था ना तो वो पीछे से वालदा को मारता भी रहा, तशद्दुद भी करता रहा। कई बार उसने बड़ी नाकाम कोशिश की है मकान अपने नाम करवाने की, और एक दिन तो उसने ये भी कोशिश की है कि वालदा को जो है ना नींद वाली गोली दे दी थी। जब मैं वापस आया तो वालदा ने बताया था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह ताला बचा देता है तो उसे कोई नहीं गिरा सकता। तो इस काम पर उन्होंने अंगूठे भी लगवाने की नाकाम कोशिश की थी। तो उनसे मेरा झगड़ा चल रहा है। जिस वक्त मैं जेल से छूट के आया था तो वो मुझे 4 दफा फिर भी जो है ना अंदर करा चुका है। उसका सारा मसला ये है कि आप जो है ना मकान खाली कर दें। उसने यही कहा है कि हाँ मैंने किया, आपने जो कुछ करना है मेरा कर लो। क्या यार लेकिन जो अगर भाई का हिस्सा है, अगर छोटे का है तो उनको देना पड़ेगा ना। और वो मतलब अल्लाह ने रखे ना हिस्से को ना। ये है जी जो ऑडियो जो आप सुन रहे हैं जिनकी वो ये है, मुझे कहा आप दिखा दें, सब दिखा दें, लेकिन हमने दर्द किया हुआ है। अब ना यहाँ पहले तो मुझे एक वाकया याद आया अपने मेहरबान का, एक और याद आ गया हिस्से को लेकर, जायदाद के हिस्सों को लेकर। मौलाना तारिक जमील साहब इनका मैंने वाकया सुना, खुद देखा है मैंने बताते हुए। ये अपने शेख के जब मुरीद हुए ना मौलाना साहब, तो अपने शेख के पास गए और उनसे कहा, शहद लेके गए अपनी ज़मीन का, अपनी ज़मीन के ऊपर शहद लगा होगा, वहाँ से निकाल के ना अपने शेख साहब के लिए लेके गए। तो शेख साहब को दिया कि जी मैं अपनी ज़मीनों से ना, मेरे वालिद साहब की ज़मीन है, हमारी फसलें हैं, वहाँ शहद लगा था तो मैं ताज़ा खालिश शहद आपके लिए लेके आया। तो इनके शेख साहब ने लिया, लेकिन लेते हुए ना आपसे सवाल पूछा, बोला वो जिस ज़मीन पर शहद लगा है वो किनकी है? जब हमारी है, मेरे अबू की है। मौलाना साहब बोला नहीं तो आपके चाचा ताया फुफियाँ, तो बताया कि चाचा ताया तो मैं श्योर नहीं हूँ, याद नहीं मुझे, लेकिन फुफियाँ हैं, बिल्कुल हैं। तो शेख साहब पूछ रहे हैं कि ये जो शहद आप लाए हैं ये आप अपने अब्बू की ज़मीन के हिस्से से लाए हैं या अपनी फुफियों की ज़मीन के हिस्से से लाए हैं? तो इनको एकदम ना रियलाइज हुआ कि यार इतनी बारीकी। तो इन्होंने कंफर्म किया कि हमारे अब्बू ने तमाम हिस्से बहनों को फुफियों को दे दिए और ये मैं अपनी ज़मीन के हिस्से से लेकर आया हूँ। मतलब इतना आप अंदाज़ा लगा लें प्यारे लोग जो हैं कितनी बारीकी का ख्याल रखते हैं कि अगर वो आपकी ज़मीन का हिस्सा है और आपको नहीं दिया गया और उसमें से आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसको पहले क्लियर करें। ये मैंने आपको बताया मौलाना साहब का वो का भी। दूसरा ना मैंने खुद सुना मेहरबान को फरमाते हुए, बात से सारी एहसास। मतलब 2 भाई एक मकान में रह रहे, ठीक, अब बड़ा भाई कहीं और चला गया, मकान जो है ना दूसरा रह रहा है। अब दोनों ने केस कर दिए एक दूसरे के ऊपर कि ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, मैं रहूंगा नहीं मैं रहूंगा। तो क्या वो केस चल रहा है, पेशियां हो रही हैं, चक्कर कट रहे हैं, मकान ऐसे का ऐसे ही है। तो पूछा गया एक से कि अच्छा अगर तुम केस जीत गए तो क्या करोगे? तुम तो कहीं और रह रहे हो, तो मैं इसको किराए पे दे दूंगा। अगर किराए पे दोगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे।
بولو پیسے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, میں جی اچھا کر لوں گا گزارا اس طرح سے. بولو ابھی نہیں کر رہے کیا؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ دونوں لڑ رہے ہیں اس پراپرٹی کے لیے. کیوں؟ احساس نہیں ہے. احساس میں جس کو احساس مل جائے گا نا, فرماتے ہیں وہ کیا کرے گا, وہ جا کے کیس واپس لے لے گا. وہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لو. وہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لو. ہوگا کیا, میں کرائے پہ دیتا, بیچتا, پیسے آتے, خرچ ہو جاتے. ابھی میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی رہ رہا ہے, میری جگہ پر میرے حصے میں میرا بھائی رہ رہا ہے. تو احساس کی بات ہے ساری. فرما رہے ہیں جس کو احساس مل جائے گا نا وہ کیس واپس لے لے گا اور کہے گا کہ آپ رہ لو. یہ میں نے خود دیکھا سنا آپ کو فرماتے ہوئے. پھر 3 باتیں ہیں یار, میں نے خود پڑھی ہیں, لٹرلی پڑھی ہیں, بڑی نایاب ہے. جو کھا گیا وہ اڑا گیا, جو بنا گیا وہ چھوڑ گیا, جو دے گیا وہ لے گیا. اب دشمن ہوئے ہوئے ہیں, والدہ کے نافرمان ہوئے ہوئے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہوا ہے کچھ پیسوں کے لیے. یار وہاں پراپرٹی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے کراچی اسلام آباد میں ہے. میں کہتا ہوں بہت بہت ہوا 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کی جگہ ہوگی آپ کی. سر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں. کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے جھٹکے میں چلے جاتے ہیں. جو باتیں حیات ہے تو اس وقت تو وراثت جو تو والدہ چاہیں گی تو بٹے گی نا. اور سچی بات ہے وراثت کے حصے میں قرآن شریف میں ہے, اگر 2 ہیں تو 2 کو جائے گا, 3 کا 3 برابر جائے گا. تو آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہو کہ آپ تم چلا جاؤ؟ نہیں, آپ اس لیے کہہ سکتے ہو کہ جب آپ تعویذ کر سکتے ہو, جب آپ ایسے نام لکھ سکتے ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. لیکن بات یہ یار یہاں نہیں رہنا ہمیشہ. یقین کریں یہاں رہنا ہوتا نا ہم بھی سوچتے 10 بار, کیونکہ کون ہے جو نہیں گیا یا کون ہے جو نہیں جائے گا. آپ کیا کہہ سکتے ہو وہاں پر؟ دیکھو یہ تو سبھی کہہ سکتے ہیں نا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, میں نے بھی اسے تھپڑ مارا. یہ تو سبھی کہہ سکتے ہیں. کچھ تو رکھو نا اپنے پاس کہ جی اس نے مجھے مارا, میں نے نہیں کہا. وہ چھوٹا تھا, میں بڑا تھا, میں نے اس کو دیا, میں نے درگزر کیا. کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی تمہیں تھپڑ مارے تم بھی اسے تھپڑ مار دو. بیلنس رکھا ہے, وقار ہے نا انسان کا, عزت ہے. حضور خود فرما رہے کہ کوئی تمہیں گال پہ تھپڑ مارے تم بھی اس کو تھپڑ مارو, لیکن اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر. تو یہ حق میں بہتر کیا ہے؟ آپ کو اللہ پاک پھر ان نعمتوں سے نوازتے ہیں جو لوگوں کے وہم و گمان میں ہیں. وہ سمجھ ہوتی ہے, وہ ظرف ہوتا ہے, وہ لینگویج ہوتا ہے, دور اندیشی ہوتی ہے. کن چکروں میں پڑ گئے یار, کیس کوس کے چکروں میں, مطلب لڑنا جھگڑنا, جیلوں میں ڈالنا, دشمنی. آپ دیکھیں نا وہ نفرت غصہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے, سب بھلا دیتا ہے کہ بھائی ہے, والدہ ہے, اور ان پیسوں سے کیا ہوگا, میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بہت 1 سال ہی جھگڑے ختم ہو جانے ہیں یار, ہمارے پاس تو پتہ ہی نہیں چلتا. بس برکت ہوتی ہے تو برکت ہوتی ہے, ماں کو راضی کرو گے اور اس کو مارے گی تو ہر کام میں برکت ہو جائے گی یار. یہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی. مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ میں نے خود دیکھا, پڑھا کہ جی یہ لائبلٹیز ہیں. ایسی نوبت سے پہلے تک بانٹنے میں سکون ہے یار, ہمارے مہربان کا جملہ یہ مطلب بانٹنے میں سکون ہے, تقسیم میں سکون ہے. مطلب آپ کسی کی وراثت کا حصہ روک لیں جو اللہ نے ڈیفائن کرے تو آپ اپنے جنوں کی آپ ڈال دو نا. دوسرا کہ احساس سے بڑھ کے کچھ نہیں, کائنات کی قیمتی ترین چیز احساس ہے. اب وہ باتیں ہیں بڑا نہیں کر رہا, چھوٹے کیا کر رہے ہیں, وہ ایسا کر رہا ہے, میں ایسا کر رہا ہوں. ارے سر چلے سب نے جانا ہے, تو غلط پہ غلط تو سبھی کرتے ہیں, کچھ تو ہونا. تو میرے خیال سے اب شاید بات پہنچ گئی ہو. اب میں کہوں کہ جی آپ یہ کر دیں, آپ یہ کر دیں, آپ وہ کر دیں. آپ کو ایک جنرل بات بتائی, جس کو احساس مل گیا نا, کائنات کی قیمتی ترین چیز مل گئی اس کو. جس کو احساس نہیں ملا اس کو گھر مل گیا, حصے مل گئے, پیسہ مل گیا, وہیں رہ گیا. کائنات کی قیمتی ترین چیز شیر خدا کا فرمان ہے احساس ہے. اور یہ زمین و جائیداد, زر زمین جو ہے, یہ لینے کر لیں جس کو بڑے ہمارے نا خوشی سے مہربان فرماتے. نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی پلاٹ ہے, الحمدللہ رب العالمین.
اچھا ادھر بھی ایسا ہی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ نہیں کہ وہ دیں گے میں لوں گا نہیں, لیکن شدت نہیں ہے یار, دے دیں گے لے لیں گے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شدت, ایک بے قراری, بے چینی. طبیعت خراب کرنے سے فائدہ کیا, آنا تو وقت ہی جو حکم بنے نہیں ہے یار. بہرحال جی یقیناً امید ہے جی, امید ہے بات پہنچی ہوگی, کیونکہ جن کی بات ہے وہ پہنچتی ہے یار, ہم جتنا بھی اس کو کر لیں وہ جن کی بات ہے نا, جن کا رنگ ہے وہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے. اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے جی, جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں وہ اپنی پرسنل چیزیں, پرسنل باتیں اس یقین سے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ چہرے دکھاؤ, آپ پر ہے جیسا کرو, لیکن ہمیں اخلاقی طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے. غصے ہے یار, نفرت ہے, غصہ ہے, وہ بھائی بھائی والدہ رشتے خراب ہو جاتے. بدلہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یار کہ بدلہ جو ہے نا وہ انسانی صفت نہیں ہے, انسان کی صفات ہے نا کچھ, تو اس میں بدلہ انسانی صفت نہیں ہے, وہ جانوروں کا ہے. اس نے مجھے کاٹا میں اس کو کاٹوں, اس کو بھونکا میں اس کو بھونکوں. جو انسان ہوگا نا اس کا بدلہ شیخ سعدی. تو اللہ پاک محفوظ رکھیں جی ہم سب کو ایسی سوچوں سے, خیال سے, ایسے تعلق خراب ہونے سے. تعلق سے بڑھ کے کچھ نہیں, یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.